میرے بھائی، خانقاہ میں آنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے. یہ تعلق مضبوط ہوتا ہے تو کبھی اس کا رنگ ہوتا ہے معرفت الہی کا رنگ، کبھی اس کا رنگ ہوتا ہے خشیت الہی کا رنگ، کبھی اس کا ہوتا ہے محبت الہی کا رنگ. کبھی یہ محبت کے روپ میں آئے گا، کبھی خوف کے روپ میں آئے گا، کبھی معرفت کے روپ میں آئے گا، کبھی دعاؤں کے روپ میں آئے گا. اور یہ تعلق مع اللہ ہی ہوتا ہے، اس کے رنگ بدلتے رہتے ہیں. اسی کے کسی بزرگ کو کہتے ہیں یہ عارف باللہ ہے، یعنی اس کو اللہ کی وہ معرفت حاصل ہو گئی ہے جو معرفت حاصل ہونی چاہیے. اور واقعتاً بندے کو جب معرفت ہوتی ہے تو اس کی حیثیت بدل جائے. ہمیں معرفت ہے کس چیز کی؟ بجلی کے تار کے اندر کرنٹ ہے، یہ معرفت ہے. اس لیے کسی بھی حال میں ہم اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں، حتیٰ کہ اگر ہم نے کبھی ہاتھ نہ لگایا ہو اور ہم نے کسی کو بجلی تار کا جھٹکا کھاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، اس کے باوجود ہمیں یقین ہے کہ اس کے اندر کرنٹ ہے اور وہ جھٹکا مارے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے جان ہی لے گا. تو جو معرفت حاصل ہے اس بجلی کی، اس وجہ سے ہم اس کو ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے. یہ ہے وہ معرفت. یہی معرفت جب اللہ کے حاصل ہو جائے کہ بندہ ہر وقت میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے اللہ سے چھپ نہیں سکتا، میرا اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے. میں اگر مصیبت میں ہوں میرا اللہ پھر بھی میرے ساتھ ہے، میں اگر رحمتوں اور نعمتوں میں ہوں میرا اللہ پھر بھی میرے ساتھ ہے، میں اگر بہت خوشیوں کی زندگی گزار رہا ہوں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں شکر گزار ہوں. لیکن سرکش بن گیا خوشیوں میں، انسان آرام دہ زندگی میں سرکش بن جاتا ہے. اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، آرام دہ زندگی میں یہ شکر گزار ہے کہ سرکش ہے. اور اگر مصیبت والی زندگی ہے تو اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، صبر کر رہا ہے کہ جزا فضا کر رہا ہے. اللہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا کرتے ہوئے کہا تھا، یا اللہ آپ نے مجھے نعمتیں عطا کی تاکہ میں شکر کروں، میں شکر کر نہ سکا، پھر بھی آپ نے مجھ سے نعمت چھینی نہیں. آپ نے مجھ پر پریشانی ڈالی تاکہ میں صبر کر سکوں، مگر میں صبر بھی نہیں کر سکا، پھر بھی آپ نے مجھے رسوا نہیں کیا. بندے کی حالت یہ ہے کہ بندہ اللہ کی نعمتیں استعمال کر کر کے پھر اللہ ہی کو ناراض کرنے والے اعمال کرتا ہے، کیونکہ اللہ کی یاد دل میں نہیں. اللہ کی یاد لذتوں والی چیز ہے. گانے والوں کو ساری رات گاتے ہوئے مزہ آتا ہے، نیند اور تھکاوٹ کا احساس ہی نہیں ہوتا. بندے کو اللہ کی یاد کرتے ہوئے وہ لذت کیوں نہیں آتی ہے؟ یہی ہمیں مل جائے. بندہ کبھی محبت کی وجہ سے کسی کے ساتھ، ایک ماں عرصے طویل کے بعد اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے، گلے لگاتی ہے اور رونے لگتی ہے. یہ رونا جو ہے یہ خوشی کے آنسو ہوتے ہیں. ہم اللہ کے سامنے سر رکھ کر کے ہمارے آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آتے ہیں؟ ہم تو اپنے اللہ کے سامنے، اس اللہ کے سامنے جس سے زیادہ رحیم کوئی نہیں، جس سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں. وہ اللہ تو یہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ شانو؟ کتب ربکم، تمہارے رب نے لکھ رکھا ہے، علی نفسی ہی، اپنی ذات پر، الرحمہ، ان بندوں پر رحم کرنا. تمہارے رب نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے الرحمہ، رحم کرنا اپنے بندوں پر. وہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں سے کہہ دیجئے میں ہی معاف کرنے والا ہوں. وہ اللہ کے جو اپنے گنہگار بندوں کو بھی مخاطب بناتا ہے تو کہتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے طرح طرح کی گناہ کیے ہیں. تو گنہگاروں کو تو کہنا چاہیے نا، اے گنہگارو، اے نافرمانو، مگر کہہ رہے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو. اور اللہ کے نبی علیہ السلام تو ارشاد فرمایا، ما احد اصبر من اللہ سے زیادہ صبر کوئی نہیں کرتا، اللہ سے زیادہ برداشت کوئی نہیں کرتا. تمہارے ماں باپ تمہاری غلطیاں اتنے برداشت نہیں کریں گے جتنا اللہ تمہاری غلطیاں برداشت کرتے ہیں. تم کتنی مرتبہ اپنی آنکھوں سے غلط دیکھتے ہو، اللہ کو تو طاقت ہے تمہارے آنکھوں کی لائٹ چھین سکتا ہے مگر نہیں چھینتے. تم کتنی مرتبہ اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہو، اللہ کو تو طاقت ہے تمہاری زبان کی بولنے کی طاقت چھین سکتا ہے، چھین بھی لیتا ہے. دنیا میں ہی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو بول نہیں پاتے، پہلے ٹھیک بولتے تھے اب زبان بھی بیٹھ گئی. میں ایک ایسے بھائی کو جانتا ہوں کہ جو 30-40 سال کا جوان ہے اور بہت طاقتور ہے، مگر چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا، زبان بیٹھ گئی، اب وہ بول ہی نہیں پاتا، قوت ہی نہیں بولنے کی، چھن گئی. ایسے بھائی کو بھی میں جانتا ہوں، میں نے اس کو دیکھا کہ 22 سال کی عمر میں آنکھوں کی لائٹ چلی گئی. تو ہم اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرتے ہیں. اللہ کو طاقت ہے ہماری آنکھوں کی لائٹ چھین سکتے ہیں مگر پھر بھی نہیں آج تک چھینی. ہم شمار نہیں کر سکتے، ہم نے سینکڑوں مرتبہ نہیں، ہزاروں مرتبہ، بلکہ ہو سکتا ہے لاکھوں مرتبہ اپنی اس آنکھ کا غلط استعمال کیا ہوگا.
हमने हजारों मरतबा अपनी इन कानों का गलत इस्तेमाल किया होगा, हमने हजारों मरतबा अपनी जुबान का गलत इस्तेमाल किया होगा, हमने हजारों मरतबा अपनी दिल को बुरे ख्यालात से आलूदा कर दिया होगा। इसके बावजूद अल्लाह जल्ल शानो ना हमारा हार्ट अटैक करते हैं, ना हमारा ब्रेन हेमरेज करते हैं, ना हमारी आंखों की लाइट छीनते हैं, ना हमारे कानों की सुनने की ताकत छीनते हैं, ना हमको फालिज गिराते हैं। यही है कतबा रब्बुकुम, तुम्हारे रब ने लिख रखा है अपनी जात पर रहम करना। और अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह से ज्यादा बर्दाश्त कोई नहीं करता, वो देखता है बंदों को क्या कर रहे हैं फिर भी बर्दाश्त करते हैं। उस अल्लाह से हमारा ताल्लुक मजबूत हो जाए, इसी गरज के लिए खानका होती है, इसी गरज के लिए बैत होती है, इसी गरज के लिए। और इस बैत से फायदा तभी जब इंसान आमाल की पाबंदी करे, मामूलात को पुख्ता पाबंदी के साथ करे और ध्यान के साथ करे। जिक्र करना एक मरहला है और जिक्र को बाद में ध्यान के साथ करना ये दूसरा मरहला है। शैतान पूरी कोशिश करता है इसको पूरे जिक्र में मैं ख्याल ही नहीं आने दूंगा। कभी एक ख्याल मुसल्लत करता है, कभी दूसरा ख्याल मुसल्लत करता है, कभी तीसरा ख्याल मुसल्लत करता है, ताकि इस बंदे के दिल में ख्याल आए इस जिक्र का फायदा ही क्या है, जिस जिक्र में मैं अल्लाह की तरफ मुतवज्जे था ही नहीं। एक वो बंदा जो अपनी दुकान पर बैठकर अपना सामान बेचता है और हालत उसकी ये है कि उसका दिल उस वक्त भी जिक्रुल्लाह में मशगूल है। और एक वो बंदा जो नमाज में है, सजदे में है और ख्याल उसको कहीं और है, वो बंदा अल्लाह को ज्यादा पसंद होगा या ये जो नमाज में सजदे में है मगर ख्याल कहीं और है इसका। कल्ब अल्लाह का जाकिर बन जाए, दिमाग में हर वक्त अल्लाह के नेमतों और उसकी कुदरतों का इस्तेहज़ार कायम हो जाए, इसी गरज के लिए अकाबिरीन ये वजीफे मुकर्रर करते थे। और कितने कितने तबलीग के हजरत जी थे, हजरत मौलाना इनामुल हसन रहमहुल्लाह ताला, जो वालिद थे हजरत मौलाना जुबैर साहब के, और वो मुरीद थे हजरत मौलाना इलियास साहब नव्वरल्लाह मरकज़हू के। हजरत मौलाना इनामुल हसन रहमहुल्लाह ताला के हालात जिंदगी में लिखा है कि वो 70,000 जिक्र करते थे वहां हुमायूं के मकबरे में जाकर के। यानी निजामुद्दीन में तो तबलीग के काम चलते रहते थे और हजरत मौलाना इनामुल हसन साहब वहां से निकल करके हुमायूं के मकबरे में एक पुरानी वीरान सी मस्जिद में जाकर के अपने जिक्र अस्कार करते थे। 7 घंटे में अपने मामूला पूरे करते थे, उनमें 70,000 मरतबा जिक्रुल्लाह भी होता था। हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह ताला के मुताबिक लिखा है कि उन्हें पूछा किसे भाई कितना जिक्र करते हो, उन्होंने कहा जी 90,000। क्या लगा हाँ हमने अब तो हमसे जिक्र होता ही नहीं है, हम तो 1.5 लाख जिक्र किया करते थे। काबिरीन का मामूल। हज़रत शाह अब्दुल गनी फूलपुरी रहमतुल्लाह ताला के हालात में लिखा है कि वो सुबह को तहज्जुद की नमाज में मस्जिद में पहुंच जाते थे और 11 बजे मस्जिद से बाहर निकलते थे। ये पूरा वक्त उनका मामूलात में गुजरता था, 10 पारे कुरान करीम की तिलावत, अल हिज़्बुल आज़म का पूरा विर्द करना और उसके बाद फिर 12 तस्बीह के साथ फिर इसमें ज़ात का जिक्र 20,000 था या 30,000 था या 40,000 इसमें ज़ात का जिक्र था। www.darsequran.com